سابق سفیر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عبدالباسط صاحب آپ کے وقت کا. امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا، اس کے بعد اب آپ سچویشن کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں؟ ایران کس طرح سے جواب دے سکتا ہے؟ کیا صورتحال ہوگی اب خطے کی؟ اس وقت ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یا جو فیسیلیٹی ہے وہ میرے خیال میں ایران کے لیے کوئی اتنی بڑی ترجیح اس وقت نہیں ہے، کیونکہ ایران بہرحال یہ بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے بنانے کا، نہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل ان کی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال میں اس وقت جو ان کی ٹاپ موسٹ پریورٹی ہے وہ انقلاب کی جو گورنمنٹ ہے، رجیم ہے، اس کو بچانا ہے، اور یہی ان کا اس وقت آبجیکٹو ہونا چاہیے. کیونکہ جہاں تک فیسیلیٹیز کی بات ہے، اگر ان کا پروگرام پیسفل بھی ہے تو وہ ان کے پاس اس وقت کیپیبلٹی تو ہے، وہ آج نہیں تو 10 سال بعد پھر اسی کیپیبلٹی کو حاصل کر لیں گے. لیکن اصل جو میرے خیال میں یہ ہم سب توقع رکھ رہے تھے، اور میں نے 3-4 دن پہلے کہا تھا کہ یہ امریکہ ڈیفینیٹلی اٹیک کرے گا، کیونکہ اب ایک سچویشن بن گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کریڈٹ بھی چاہیے کہ اچھا یہ بتائیے کہ عبدالباسط صاحب، امریکہ اور اسرائیل نے اپنے اہداف حاصل کر لیے، آپ کو لگتا ہے؟ عبدالباسط صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. عبدالباسط صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں گے. ایران اسرائیل جنگ کا دائرہ کار پھیل گیا ہے. امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا. فردو، نتنز اور اصفہان کی نیوکلیئر پلانٹس پر بمباری کی گئی. امریکی میڈیا کا کہنا ہے فردو کی جوہری سائٹ پر 6 بنکر بسٹر بم بمباری، 2 ایٹمی تنصیبات پر 30 ٹومہاک کروز میزائل داغے گئے ہیں. امریکہ کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے. تنصیبات پر ایران اسرائیل جنگ کا دائرہ کار پھیل گیا ہے. امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا. فردو، نتنز اور اصفہان کے نیوکلیئر پلانٹس پر بمباری کی گئی ہے. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ فردو کی جوہری سائٹ پر 6 بنکر بسٹر بم اور دیگر 2 ایٹمی تنصیبات پر 30 ٹومہاک کروز میزائل داغے گئے ہیں. اسرائیلی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملوں میں امریکہ کی مکمل معاونت کی ہے. اگر ایران نے امن قائم نہ کیا تو ایران میں بدترین تباہی منٹوں میں ہو جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا ہے. ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد قوم سے خطاب میں کہا کہ ایران دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہے، مجھے نہیں بنا سکتا. ایران کے پاس تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ہیں، اسے جوہری توانائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے کون سا جوہری پاور پلانٹ ہوتا ہے جو زیر زمین 295 فٹ گہرائی بنے ہوئے؟ تمام صورتحال بات کریں گے. عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک بار پھر. آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں ان ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے بعد؟ دیکھیے، ایک ہدف تو یہ ضرور تھا کہ ان تنصیبات کو تباہ کیا جائے، وہ تو انہوں نے حاصل کر دیا، لیکن یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے. ایران کے پاس انٹینجبلز ہیں، کیپیبلٹی ہے، وہ آج نہیں تو 10 سال بعد بھی یہ کیپیبلٹی حاصل کر لے گا. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ ایران اس طرف جائے گا. جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اصل معاملہ اب ایران کی گورنمنٹ کا ہے، کیونکہ ایک ہدف اسرائیل کا تو کم از کم یہ ضرور تھا، اور ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا تھا کہ آیت اللہ خمینائی جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ کس حد تک اپنی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ عراق والی سچویشن یہاں پہ نہیں ہو سکتی. ایک تو عراق کا جو معاملہ تھا، صدام حسین سنی سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ میجورٹی جو عراقیوں کی تھی وہ شیعہ تھی. یہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے کہ نہ یہاں پہ کوئی ایسی انسرجنسی ہے، صرف سستان بلوچستان کی حد تک لمیٹڈ ہے، لیکن ادروائز ایران. غالباً رابطہ دوبارہ منقطع ہو گیا ہے. عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایران اسرائیل جنگ کا دائرہ کار پھیل گیا ہے. امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا. فردو، نتنز اور اصفہان کے نیوکلیئر پلانٹس پر بمباری کی گئی. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ فردو کی جوہری سائٹ پر 6 بنکر بسٹر بم اور دیگر 2 ایٹمی تنصیبات پر 30 ٹومہاک کروز میزائل داغے گئے ہیں. جی ہاں، ایران اسرائیل جنگ کا دائرہ کار اب پھیل چکا ہے اور امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا. فردو، نتنز اور اصفہان کے نیوکلیئر پلانٹس پر بمباری کی گئی، جبکہ امریکی میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ فردو کی جوہری سائٹ پر 6 بنکر بسٹر بم اور دیگر 2 ایٹمی تنصیبات پر 30 ٹومہاک کروز میزائل داغے گئے ہیں. امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے ثانیہ ہوگا. اگر ایران امن نہیں کرتا ہے تو مستقبل میں حملے بہت بڑے ہوں گے. بہت سے ایرانی اہداف باقی ہیں جن کو تلاش کر کے منٹوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں.
ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا اس اٹیک کے بعد کہ ایران دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہے، مجھے نہیں، اسے جوہری توانائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تیل اور گیس کے بڑے بڑے ذخیرے ہیں، ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم ہو چکا ہے، یہ ایک بڑی فوجی کارروائی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سچویشن روم کی تصاویر بھی شیئر کی تھیں جہاں انہوں نے براہ راست اس آپریشن کو بھی دیکھا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ امریکی حملہ حیران کن ہے، سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔